مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں، آہ میں واہ میں اور ہر چاہ میں، زندگی کی اندھیروں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا، صلو علیہ وآلہ۔ جنہیں محبت ہوتی ہے وہ بن بلائے آتے ہیں، جنہیں محبت ہوتی ہے وہ بن بلائے آتے ہیں، ہماری محفل میں پھول نہیں دل بچھائے جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز اکابرین امت، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج آپ کے گاؤں کے اندر جو ادارہ ہے، لہذا اس ادارے کا یہ سالانہ اجلاس ہے اور سالانہ پروگرام ہے۔ حضرت قاری محمد افسر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے تقریباً ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، بلکہ 1 مہینہ قبل، 1 مہینہ پہلے سے ہی اس جلسے کی تیاریاں کرنی شروع کر دی تھی۔ حضرت مولانا محمد اظہر مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جنہوں نے ابھی چند نصیحتیں آپ کے سامنے کی، ان کی تاریخ لی اور ان کو وقت بتایا، اور اسی طریقے سے قاری محمد آزاد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو مدعو فرمایا، اور اسی طریقے سے آپ کے اس جلسے میں شرکت کرنے والے اکابرین علماء دیوبند اور اکابرین امت اور جید علماء و مفتیان کرام جو آپ کے جلسے کے اندر جلد ہی تشریف لانے والے ہیں اور کچھ تشریف لا چکے ہیں، آپ کے اجلاس کی زینت بننے والے ہیں، اور آج کے اس اجلاس کے اندر ہمیں اور آپ کو دین کی قیمتی نصیحتیں کرنے والے ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر گھر کر کے ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔
اور پروگرام کو مغرب کے عشاء کی نماز کے بعد کی جو نشست ہے لہذا اس نشست کا آغاز کیا جائے۔ یہ اور بات ہے، کیا کوئی کام فکر بیش و کم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا؟ کیا کوئی کام فکر بیش و کم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا اور جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ یعنی یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ آج آپ اس گھیر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جلسے کا یہ پنڈال سجا ہوا ہے، ورنہ عام طور پر آپ کے جلسے کے اندر کئی بار میری بھی شرکت ہوئی ہے، اور میرے سامنے جو ملک میڈیا کے مالک، رہنما اور رہبر یہ ثاقب پوار صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جلسوں کے اندر یہ میڈیا کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ویڈیوگرافی میں مدرسے والوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے، یا انہوں نے مدرسے والوں کا پلہ زبردستی اور ایسی مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے کہ بالکل ایسا ہو گیا ہے جیسا کہ عربی کی کتابوں کے اندر لازم اور ملزوم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی جہاں جلسہ ہوگا وہاں ثاقب پوار پہلے سے موجود ہوگا، یا اسی طریقے سے جہاں ثاقب پوار کو آپ راستوں کے اندر گھومتا ہوا کہیں دیکھ لیں تو سمجھ لو کہ کہیں دینی جلسہ ضرور آس پاس میں منعقد ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی آپ کے جلسے کے اندر شرکت کرتے ہیں، اور ہر جلسے کے اندر آپ کے یہاں آتے ہیں۔ تو پیچھے جلسے جو ہوئے ہیں عام طور پر کھیت کے اندر پنڈال لگتا تھا، اور کھیت کے اندر جلسوں کا پنڈال سجایا جایا کرتا تھا، لیکن چونکہ پرسوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا، ایک طوفان آیا اور تیز ہوائیں چلی، اتنی تیز چلی کہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، صرف میرے اور آپ کے گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کئی ضلعوں میں، بلکہ کئی صوبوں کے اندر یہ تابڑ توڑ طوفان آیا اور بارش آئی، جس نے آپ کا جلسہ جس کھیت کے اندر ہونا تھا وہاں اس کھیت کو گیلا کر دیا، اور وہاں اگر جلسے کا پنڈال سجایا جاتا تو وہاں تک نہ گاڑی پہنچتی اور نہ میں پہنچتا نہ آپ پہنچتے، بلکہ اس کھیت کے اندر جو ہے وہ گیلا پن پیدا ہو گیا، آپ کے پاؤں بھی جلتے اور آپ کی جوتیاں بھی سم جاتی۔ اس لیے اللہ کو منظور یہ تھا کہ آج کا یہ پروگرام اس گھر کے اندر طے کیا جائے، تو اللہ نے یہ پروگرام آپ کے اس گھر کے اندر سجایا، اور یہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ تھا کہ عشاء کی نماز سے قبل ہی حضرت مولانا اظہر مدنی دامت برکاتہم العالیہ جو صاحب زادہ محترم ہیں، قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی شخصیت کو ہر کوئی جانتا ہے، وہ کسی نقص اور ناقص سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ان کی ملی اور دینی خدمات ہر اعتبار سے، ہر تعلق سے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ جیسے دن میں سورج نکلتا ہے اور سورج کے نکلنے کو، سورج کو دیکھ کر کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سورج نہیں ہے، ایسے ہی حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمات اس ہندوستان کے اندر عام طور پر بلکہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اور اپنی دینی ضرورت کے لیے کتنی قربانیاں ہیں، لہذا ان سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کو باضابطہ شروع کر دیا جائے، آغاز کر دیا جائے، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اور تابش ریحان صاحب جو شاعر اسلام ہیں، شاعر کڑک اور بے دھڑک ہیں، اور آپ ہی کے گاؤں کے اندر اور آپ ہی کے گاؤں میں صرف آپ ہی کے ادارے کے اندر جو ہے ان کی حاضری ہوتی ہے، ایک خاص تعلق ہے، بہت پہلے سے تقریباً 10-15 سال سے یہ آپ کے گاؤں کے اندر آتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد نسیم صاحب جو آپ کے ادارے کے محترم رہے ہیں، انہی کے زمانے سے تابش ریحان صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں۔ بہرحال شمع رسالت یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آسمان کی رفعت و بلندی، زمین کے پروانوں پستیوں پر دن کی روشنی
رات کی تاریکیوں پر، آفتاب کی عالم تابی ماہ شب کی چاندنی پر، چاند کی ضیاء پاشی ستاروں کی درخشانی پر، گلاب کا حسن چمپا پر اور رات کی رانی کی خوشبو چمیلی پر بدر جہاں غالب ہے۔ عین اسی طرح مخلوقات میں سب سے اشرف، عرب و عجم پر فائق، خالہ سائے کائنات، تاجدار مدینہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام نبیوں پر اور آپ کو عطا کیا گیا لازوال معجزہ قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر غالب ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، یعنی اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری دنیا پر اور تمام مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ہے وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا، جسے آج کے زمانے میں اور آج کے دور میں بائبل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر بائبل کے نام سے انجیل کو جانا جاتا ہے۔ اور سب سے آخر میں آنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جو میرے اور آپ کے نبی ہیں، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کریم کو اپنے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ میں آپ حضرات کے کانوں میں اور ذہنوں میں ایک بات اور اتارتا چلوں کہ اللہ نے آسمان سے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتلایا، تمام کتابوں کے بارے میں احادیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر کتاب اللہ کا لفظ آیا ہے، یعنی اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے۔ لیکن یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو اور اچھی طرح اپنے دل کے اندر محفوظ کر لو کہ اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں جہاں کتاب اللہ کا لفظ بیان فرمایا، وہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ صرف اللہ کی کتاب ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے۔ باقی تمام کتابیں کتاب اللہ ہیں، لیکن قرآن کریم یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صرف کتاب ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے، اللہ کے کلام کو تمام کتابوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود تمام مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ بھائی اللہ کو فضیلت حاصل ہے نہیں ہے؟ پوری دنیا، یہ دنیا جتنی بھی بڑی ہے، پوری کائنات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی وجود نہیں رکھتی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کے سامنے پوری دنیا کا وجود اور پوری کائنات کا وجود، پوری دنیا کی حیثیت ایسی ہے جیسا کہ بہت بڑا صحن ہے اور اس صحن کے اندر کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے جس کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ انگوٹھی ہماری پکڑ، ہماری گرفت اور ہماری نظر سے باہر نہیں ہے،
اور ہماری سماعت سے باہر نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے لہذا کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ تو اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ قرآن کریم افضل کیوں نہ ہو جب اس کا نازل کنندہ واجب الوجود ہے۔ جس ذات نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے وہ تمام چیزوں سے افضل ہے، اور جس مہینے کے اندر اس قرآن کریم کو اتارا گیا وہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور جس رات میں اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا وہ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ جب ان تمام خصوصیات کا حامل قرآن مجید ہی ہے، پھر کیوں نہ اس مقدس کلام سے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں جس نے وحشت و جہالت کے اندھیروں میں علم عرفان کے دیے روشن کر دیے، جس نے عدل و انصاف کا سکہ چہار دانگ عالم میں بٹھا دیا، اور فصاحت و بلاغت کے شہ سواروں کو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا چیلنج دے کر زیر کر دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے بعد آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہہ دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ پوری دنیا کے اندر اگر کسی کی ماں نے اس کو دودھ پلایا ہے اور کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو قرآن کریم کے جیسی ایک سورت نہیں، ایک کتاب نہیں، بلکہ صرف ایک آیت ہی پیش کر کے دکھلاؤ۔ قرآن کریم کے اندر الف لام میم کے پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ کہ اگر تمہارے بس کی بات نہیں ہے تو پوری دنیا کی کانفرنس کر لو اور پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر لو اور پوری دنیا کے لوگ مل کر کے قرآن کریم کی کوئی ایک چھوٹی سی آیت ہی پیش کر کے دکھلاؤ۔ بہرحال جب ان تمام خصوصیات کا حامل قرآن مجید ہی ہے اور پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پوری دنیا مل کر کے آج سے 1450 برس پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا، 1450 برس گزر گئے ہیں، اور شاہد برنی آج بجھڑے کے اس مدینۃ العلوم کے اسٹیج سے کہتا ہے اور ببانگ دہل کہتا ہے کہ اگر 1450 برس نہیں بلکہ اگر 1000 کروڑ سال بھی گزر جائیں گے تو خدا کی قسم کوئی قرآن کریم کی ایک آیت پیش نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کی کوئی ایک آیت، جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا، تو ہم آج کے اس جلسے کا آغاز اللہ کے اسی کلام سے کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے میری فہرست میں